مطالعہ کریں گے تو یہ جو روہنگیا مسلمان ہیں یہ کب سے برما میں رہ رہے ہیں؟ 8 صدی عیسوی سے، جس کو کوئی انگریزی میں راکھین یا راکان کہتا ہے اس علاقے کو، 8 صدی عیسوی سے یہ روہنگیا وہاں پر رہتے ہیں۔ 9 اور 11ویں صدی عیسوی کے درمیان میں عرب مسلمان جو تاجر تھے وہ اس علاقے کو آئے۔ 9 عیسوی اور 11ویں عیسوی کے درمیان میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس جگہ پر 9 عیسوی سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، بلکہ 8 صدی سے وہ وہاں پر قیام پذیر ہیں۔ آج آپ دیکھیے 2017 ہے، جس قوم نے عرب تاجروں کے دین اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور دین اسلام کو قبول کیا، آج برما کی حکومت یہ کہتی ہے، یہ ظالم حکومت ان روہنگیا مسلمانوں کے تعلق سے کہتی ہے کہ یہ ان کا تعلق برما سے نہیں ہے، یہ برمی سٹیزن نہیں ہے، یہ برما کے شہری نہیں ہے۔ 1780 میں ایک برما کے بادشاہ نے اس علاقے پر حملہ کیا اور قبضہ کیا۔ اس وقت سے ظلم شروع ہوا، 1780 سے روہنگیا مسلمان وہاں سے بھاگے، کوئی بنگال میں آئے، پھر 1943 میں جاپان نے حملہ کیا برما پر، اس کو قبضہ کیا۔ یہی روہنگیا مسلمان تھے جنہوں نے جاپانیوں سے مقابلہ کیا تھا، انگریز چھوڑ کر چلے گئے۔ دوبارہ 1945 میں روہنگیا مسلمانوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور انگریزوں نے دوبارہ برما پر قبضہ کیا۔ پھر 48 میں برما کو انگریزوں سے آزادی ملی۔ یہ جو موجودہ خاتون ہے آنگ سان سوچی، جس کو نوبل پرائز کا انعام دیا گیا، ان کے والد اس وقت کے پہلے صدر بنے۔ آنگ سانگ نے وعدہ کیا تھا روہنگیا مسلمانوں سے کہ ہم آپ کو برما کے شہری مانیں گے، مگر اقتدار جیسا ملا وہ روہنگیا مسلمانوں کے تعلق سے جو وعدہ کیا اس کو بھول گئے۔ پھر اس کے بعد 1960 میں، بلکہ جب آزادی ملی برما کو، روہنگیا مسلمانوں نے کہا کہ ہم برما کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم کو پاکستان سے جوڑ دیا جائے۔ تو ان سے جا کر کہا گیا کہ نہیں، تم پاکستان کو نہیں جاؤ گے، ہم تم کو برما کے اول درجے کا شہری مانیں گے، تم کو حقوق دیں گے۔ مگر جو وعدے کیے گئے اس سے مکر گئے۔ 1960 میں جنرل نیون کی سوشلسٹ پارٹی کو اقتدار ملا اور جنرل نیون نے آپریشن ناگامان 77 میں شروع کیا گیا۔ یہ آپریشن یہ کہتا تھا کہ جو انگریزوں کے ساتھ لڑائی لڑے وہ برما کے شہری نہیں ہے۔ 78 میں، بلکہ 77 میں 2 لاکھ روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش کو بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت بھی ان کو اسی کی طرح مارا گیا، پیٹا گیا، ان کے معصوم بچوں کے جسموں کو کاٹ کر سمندر میں پھینک دیا گیا، ہماری ماں اور بہنوں کی عصمتیں لوٹی گئیں۔ پھر اقوام متحدہ کے ایگریمنٹ پر 2 لاکھ روہنگیا مسلمان واپس گئے اپنے علاقے کو، رخین کو، راکان کو۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 82 میں نیا قانون بنایا گیا امیگریشن کا، کہا گیا کہ روہنگیا مسلمان برما کے شہری نہیں ہیں۔ پھر 91 میں 2.5 لاکھ پھر سے روہنگیا مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، وہی ظلم ہوتا ہے۔ پھر 92 اور 97 میں پھر اقوام متحدہ بیچ میں آتا ہے، 2,30,000 کے قریب روہنگیا واپس آتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 2012 میں 100 روہنگیا مسلمانوں کو مارا گیا، اور 2012 میں پھر سے ہزاروں کی تعداد میں روہنگیا مسلمان اور راکھین اراکان علاقے کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔
آج پھر 2017 میں 3 لاکھ کے قریب روہنگیا مسلمان اب بنگلہ دیش کی بارڈر پر کھڑے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم آج حیدرآباد میں پرسکون ماحول میں یہاں پر بیٹھے ہیں. کبھی ہمارے خوبصورت شہر میں ایک زمانہ تھا فساد ہوتے تھے، اور فسادات کسی کے لیے بھی اچھے ثابت نہیں ہوتے، چاہے کوئی کسی مذہب کا ہو. اور فسادات کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر ہندو اپنا علاقہ چھوڑتا ہے تو واپس نہیں آتا، مسلمان اگر وہ علاقہ چھوڑتا ہے تو دوبارہ اس میں نہیں جاتا. یہ فسادات کی تلخ حقیقت ہے. میں فسادات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، مگر آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 70 سال میں 4-5 مرتبہ روہنگیا مسلمانوں کو اپنے گھروں سے بے گھر کیا گیا. وہ بارڈر پر جا کر رہتے تھے، اقوام متحدہ سے ایگریمنٹ ہوتا تو پھر پلٹ کر آتے. سلام کرنا چاہیے ان کی جرت کو، ان کی ہمت کو کہ وہ لڑتے اور واپس آتے اور اسی جگہ پر اپنے گھر کو دوبارہ بناتے. مرب کے بعد حالات کچھ اور ہیں. 15 لاکھ کی روہنگیا مسلمانوں کی آبادی برما میں، جس میں سے 3 لاکھ آج بنگلہ دیش کے بارڈر پر ہے. میرے بھائی، ان کے ظلم کی داستان یہاں پر بیان کرنا میرے لیے بڑی مشکل ہے، اور ظاہر ہے آپ تمام لوگ باخبر ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے ایک نوجوان لڑکے نے ایک جھولا بنایا اور ایک طرف ایک ترازو کی شکل میں اس کو بنا کر ایک طرف اپنی ماں کو بٹھایا، دوسری طرف اپنے والد کو بٹھایا، اور کہا کہ میں نے اسی طرح 200 کلومیٹر چل کر اپنی ماں اور باپ کی جان کو بچایا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حال وہاں پر میانمار برما کی ملٹری اور آنگ سان سو چی، جس کو نوبل پرائز دیا گیا امن کا، آج کیسا امن، کون سا پرائز کہ برما کی فوج وہاں پر بربریت کے مظاہرے کر رہی ہے، اور ساری دنیا بین الاقوامی سطح پر اپنی آنکھیں خاموش کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ افریقہ روانڈا میں اسی طرح سے جنوسائیڈ کیا گیا، نسل کشی کی گئی. وہاں پر روانڈا میں جو فوج نے ہوتی لوگوں کو مارا، ان تمام کو ہتھیار دینے والا کون سا ملک تھا؟ اسرائیل تھا. سابقہ یوگوسلاویا میں سربرنیسا نامی ایک جگہ پر، سربرنیسا نام بھی جگہ پر، وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، بوسنین مسلمانوں کا. سرب لوگوں کے اس وقت کے سرب کی فوج کو ہتھیار کون دے رہا تھا؟ اسرائیل دے رہا تھا. آج اگر روہنگیا مسلمانوں پر برما کی فوج ان پر گولیاں چلا رہی ہے تو ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہے تو اسرائیل کا ہتھیار ہے. ان کو ٹریننگ اگر کوئی دیتا ہے تو اسرائیل کی فوج جا کر ان کو ٹریننگ دیتی ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو مار مار کر اپنے گھروں سے نکالو، اس علاقے سے نکالو، ان کو بے گھر کر دو. کیونکہ یہی حال اسرائیل فلسطینیوں سے وہاں پر کر رہا ہے. یہ بات سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کوئی کہے گا کہ نہیں، اسدالدین اویسی جذبات میں لانے کے لیے کہہ رہا ہے. اسرائیل کی ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے کہ کیوں اسرائیل ہتھیار دیا ہے برما کی فوج کو، وہاں کی حکومت کو. وہاں پر بھی اسرائیل اپنا ظلم جاری اور ساری رکھتا ہے.